پھر اس کے بعد شراب کی حرمت بیان کی گئی اور واضح حکم شراب کے متعلق آیا۔ حرمت شراب ڈائریکٹ بیان نہیں ہوئی، ترتیب بار بیان۔ یہ شراب کا بالکل واضح حکم ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر شراب کو حرام فرما دیا، شراب سے بچو، اور شراب کے ساتھ جوے کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو بتوں کے پاس تیر سے جو وہ فال نکالتے تھے بتوں کے ناموں سے، اس سے بھی منع فرمایا، اور آس پاس وہ کعبۃ اللہ شریف کے آس پاس کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے، جانور ذبح کر کے ان پتھروں پہ وہ خون ملتے تھے، یعنی یہ ان کے ساتھ شراب اور جوے کے ساتھ ان دونوں کاموں کا بھی ذکر کیا گیا۔ فرمایا اس سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ انصاب اور ازلام کے ساتھ شراب اور جوے کو منع کیا گیا، اور یہ بالکل واضح حکم آ گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے کہ اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم عطا فرما، تو یہ واضح حکم آ گیا۔ تاریخ انسانی کا بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ جس وقت شراب کی حرمت کا یہ واضح حکم آیا، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ نے شراب حرام کر دیا ہے۔ عجیب سی بات تھی، بڑی تعجب خیز بات۔ اس وقت کچھ لوگوں کے ہاتھ میں شراب کے پیالے تھے، کچھ پینا چاہتے تھے، کچھ پی چکے تھے، منہ میں ڈال چکے تھے، کچھ کے آگے سرائی رکھی تھی، کیونکہ شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی، تو کچھ لوگ پیتے تھے۔ کچھ تو ایسے تھے کہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن کچھ ایسے تھے کہ ان کے سماج میں داخل تھی شراب، اور حرام بھی نہیں تھی، منع بھی نہیں تھی، تو پیتے تھے، اب تک بھی پی رہے تھے کچھ لوگ۔ جب حضور کے منادی نے اعلان کیا کہ اے لوگو شراب حرام ہو گئی ہے، تو یہ تاریخ انسانی کا بڑا عظیم واقعہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں پیالے تھے انہوں نے پیالے پٹک دیے، جن کے منہ میں تھے انہوں نے ننگلی نہیں بلکہ الٹ دی، سرائیاں توڑ دی گئی، حتیٰ کہ شراب کے برتن بھی توڑ دیے گئے، اور جو شراب بڑی قیمتی بکتی تھی وہ ناپاک پانی کی طرح مدینہ منورہ کی گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ گویا کہ ایک سیکنڈ کا یہ انقلاب تھا، ادھر مصطفیٰ جان رحمت کے منادی نے اعلان کیا، ادھر لوگوں نے شراب سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی اور چھوڑ دیا شراب کو۔ حالانکہ برطانیہ اور امریکہ میں برسوں محنتیں ہوتی رہی، 5 لاکھ لوگوں پر امریکہ نے 20ویں صدی کے ابتدا کے اندر کیس بنائے، کئی لوگوں کو سولی پہ لٹکایا، بہت کچھ کیا، لیکن ناکام ہو گئے۔ غالباً 1930 کی بات ہے، ناکام ہو گئے۔ بالآخر ان کو شراب کو قانونی طور پر جائز کہنا پڑا۔ برطانیہ کا بھی یہی حال ہوا، برسوں محنت کی، ناکام رہے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب آیت نازل ہوئی، اعلان ہوا اور انقلاب آ گیا، ایک لمحے کے اندر انقلاب آ گیا۔ یہ انقلاب ہے حضور علیہ السلام کی دعوت کا، یہ تاثیر ہے قرآن کی، اور الحمدللہ آج بھی پوری دنیا میں سب سے کم اگر کسی قوم میں شراب پی جاتی ہے تو وہ قوم مسلم ہے، الحمدللہ۔ اب بھی اگر پوری دنیا کی سروے، حالانکہ ہمیں اس پر بھی دکھ ہے، جو پیتے ان پہ بے پناہ دکھ ہیں، کیونکہ ان کا انجام بہت بھیانک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ شراب کا ایک گھونٹ پیئیں
اور توبہ کرنے سے پہلے مر جائیں، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے، اور وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے خون بہتا ہوگا اور ان کے بدن کے اوپر جو ہے وہ سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے اور ان کے منہ سے غلاظت اور پاخانہ نکل رہا ہوگا۔ اس حالت میں شرابی لوگ اٹھیں گے، پہلے تو چہرے بدلے ہوئے، منہ سے گندگی نکل رہی ہے، گلے میں شراب کی بوتل ٹنگی ہوئی ہوگی اور ہاتھ میں جس جام سے وہ شراب پیتے تھے، جس برتن سے، ان کے ہاتھ میں ہوگا، ان پہ لعنت برس رہی ہوگی۔ ہمیں دکھ ہے، اگرچہ اوروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے یہاں کم پی جاتی ہے، لیکن ہمارے مذہب نے تو اس کو حرام کیا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شراب پیتے ان کو قرضہ بھی مت دو، جو شراب پیتے تمہاری محفل میں آ جائے تو ان کو عزت سے مت بٹھاؤ، جو شراب پیتے ان کو اپنی دعوتوں میں بھی طلب مت کرو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ مسلمان شرابیوں کا کس طریقے سے بائیکاٹ کرتے ہیں، تاکہ لوگ شراب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ شراب کا انجام بہت بھیانک ہے، قسطوں میں تباہ کرتی ہے شراب، اور شراب پینے والا ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتا۔ شراب پینے والا کیا کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی بدی کر سکتا ہے، اپنے پڑوسی کے گھر کی خواتین کے ساتھ بھی بدی، پتہ نہیں وہ کیا، اس لیے کہ اس کو نشہ ہے۔ اور یہ بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں نشے کی چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے، سازش کے تحت سستا کر کے بیچا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم نوجوان اگر نشے کی لعنت میں مبتلا ہو جائیں گے تو نہ یہ تجارت کر سکیں گے، نہ یہ ترقی کر سکیں گے، نہ یہ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ ہر نشہ حرام ہے، شراب سے جو نشہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے، گولیوں سے جو نشہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے، گانجا چرس سے جو نشہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ اس سے بچو اور اپنی قوم کو بچاؤ، اور بالخصوص ایک سازش کے تحت نشہ کرنے والے لڑکوں کو ان شریف لڑکوں سے دوستی کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو کچھ ترقی کی راہ پہ جانے والے ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کی اس وقت یہ ضرورت ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کو ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میرا بچہ کس کی صحبت میں جا کر بیٹھ رہا ہے، ماں باپ اس پر نظر رکھیں۔ شرابیوں کی صحبت میں تو نہیں بیٹھ رہا ہے، چرسیوں کی صحبت میں تو نہیں بیٹھ رہا ہے، گنجڑیوں کی صحبت میں تو نہیں بیٹھ رہا ہے۔ باضابطہ طور پہ کالج پڑھنے والے ذہین بچوں کو اس لعنت میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ وہ پڑھ نہ سکے۔ کس اعتبار سے چیلنجز ہے ہمارے سامنے، اور ہم اس پر کوئی غور ہی نہیں کرتے، بس کھانے پینے سونے میں مست ہے مسلم قوم۔ دشمن کس راستے سے آ رہے ہیں ہمیں ڈیمیج کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے۔ جب صلیبی جنگ ہوئی تھی نا، اور صلیبی جنگوں کے اندر عیسائی بدترین ناکام ہوئے تھے، تو ان ظالموں نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے میدان میں مت لڑنا، مسلمانوں سے لڑنا ہے تو زیر زمین کے نیچے کی جنگ لڑنا، ان کے جوانوں کو شراب اور شباب کا عادی بنا دو۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر 50 لڑکے کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو اس میں کم سے کم 35 لڑکوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ ان کا ناجائز تعلق کسی نہ کسی لڑکی سے ہوگا، کسی کا کم کسی کا زیادہ، یہ صورتحال ہے۔ اور جو کسی وجہ سے محفوظ ہوں گے وہ بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہوں گے۔ یہ میں الزام نہیں رکھ رہا ہوں، آپ تحقیق کر کے دیکھیں۔ وجہ کیونکہ یہ فیشن بنا کے پیش کیا گیا ہے، یہ فیشن بنا کے پیش کیا گیا۔ اللہ ہماری قوم کی حفاظت کرے، بہت بھیانک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ صرف ہم پر حملے ظاہری طور پر نہیں ہیں، زیر زمین جو حملے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اس سے نپٹنا ضروری ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا ہزاروں جنگیں وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جو شراب کے چند پیالے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے۔
اسلام نے منع کیا شراب سے، اور ہر قسم کا نشہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میڈیکل والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو چند پیسوں کی لالچ میں نشیلی دواؤں کو جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے مسلم محلوں کے اندر نشے کا دھندا شروع کر رکھا۔ کچھ لوگوں کو علماء سے تکلیف، تحریکوں سے تکلیف اسی لیے ہے کہ وہ لوگوں کو نشے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، جب ہم نے نشے کے خلاف تحریک چلائی تو بڑی دھمکیوں سے گزرنا پڑا، اور دھمکی دینے والوں میں ایسے ایسے چہرے تھے کہ آپ کو حیرت ہوگی، لیکن دکھ ایسا ہے کہ ظاہر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑے حاجی نمازیوں کو جو سفید کپڑے پہن کر سیاسی لیڈروں کی شکل میں آپ کے سامنے آتے، ان کو دیکھا گیا کہ آپ اس عنوان پہ نہیں بولے، باقی دوسرے عنوان پہ بولے نا، آپ کو کون منع کرے؟ یہ صورتحال۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب جب موقع ملے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آواز لگانا اپنا کام ہے، قوم کا کام ہے کہ اس آواز کی وہ کتنی قدر کرتے ہیں نہیں کرتے، ان کی اپنی ذمہ داری۔ دیکھیے ہم سماج میں رہتے ہیں، اگر آپ کسی کے بچے کو نشے کا عادی بناؤ گے، ہو سکتا ہے کہ کل آپ کا بچہ بھی نشے کا عادی بنے۔ پڑوسی کے گھر میں آگ لگاؤ گے تو آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نشے کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ ہمارے قرآن نے کہا، ہمارے نبی نے فرمایا نشہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، اور وہ لوگ جو اس کے دھندے کرتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حق کی آواز اٹھانے میں جان جاتی ہے تو یہ سنت حسینی ہے، امام حسین کی سنت ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، اور جب تک حق نہیں بولو گے حق تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے حق بات ضروری، اس کے لیے کتنا ہی بڑا نقصان اٹھانا پڑے، اللہ مددگار ہے۔ مخلوق اگر نقصان پہنچانے پر آئے اور اللہ بچانے پر آئے، اور پوری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے اور اللہ مدد کرنا چاہے تو پوری دنیا حق بولنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ڈرو نہیں حق کے خلاف اٹھ کر ڈرو نہیں باطل کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، حق کا پرچم لے کر، حقانیت کی تائید کے لیے۔ اس کے لیے ہم سب کو منظم ہونا ہوگا، ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ 16 17 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے نشے میں، اور نشہ آور چیزیں بیچتا کون ہے؟ برقع پوش خواتین۔ کہاں؟ گنبد و مینار کے شہر میں، ڈوب مرنے کی جگہ۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی پڑے۔ اور نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو ادارے بناتے ہو نا، ادارے، یہ سب ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ ادارے اس لیے ہے کہ ادارے والے محلے سے برائی کا خاتمہ کریں۔ ادارے اس لیے بنتے ہیں۔ اب 4 لڑکے مل کے ادارہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ سکیں، ان کا کام ہے ٹی وی دیکھنا ہے۔ کچھ کرو بھی تو نا، اللہ نے جوانی دی ہے، مسلمان کی جوانی ڈاکٹر اقبال نے کہا عقاب کی طرح ہے۔ مسلم جوان کو انہوں نے عقاب سے تشبیہ دی اور کہا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے۔ تو ادارہ بنانے والوں سے میری گزارش ہے کہ محلے سے برائی ختم کرنا یہ اپنا کام ہے۔ اتنے مضبوط ادارے ہوں نوجوانوں کے کہ کوئی جرائم کرتے ہوئے 50 مرتبہ سوچیں ہم کریں گے کیا ہوگا، یہ ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا قانون ہاتھ میں لو، قانون ہاتھ میں لینے کا مزاج نہ میرا ہے نہ اس کی تعلیم دیتا ہوں،
لیکن یہ ضرور ہے کہ محلے سے برائی کا خاتمہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اسلام نے پھر شراب کی بات کی کہ شراب حرام ہے، اور پھر اس کی برائی مزید بیان کی کہ شراب پینے والا جب نشے میں ہوتا ہے تو وہ اتنی دیر تک اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، نماز کا وقت آ جائے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔